پولیس والے قسموں کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا، آپ ناموں کے باپ ہیں، اس وجہ سے آپ کی گواہی ویسے بھی ناقابل قبول ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو قتل کے الزام سے بچانے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی کھا سکتا ہے اور قرآن بھی اٹھا سکتا ہے، اور پھر یہ بھی تو سوچیں کہ کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کے بیٹے کو پھنسائے۔ اگر ناموں کا کوئی دشمن ہے تو اس کا نام بتائیں، آپ کو کسی پر شک ہے تو مجھے بتائیں، میں پوری تفتیش کروں گا۔ پولیس والے بغیر ثبوت اور ٹھوس شک کے کسی پر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ بہتر ہوگا آپ ناموں سے کہیں کہ وہ اقبال جرم کر لے اور آلہ قتل بھی برآمد کروا لے۔ ناموں نے اقبال جرم سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اس کے گھر کی تلاشی لینے کا فیصلہ کر لیا اور اس مقصد کے لیے اپنے کانسٹیبلوں کو بلا کر ہدایات دے دیں۔ ناموں اپنے والدین سے الگ رہتا تھا۔ ایک گلی چھوڑ کر دوسری گلی میں اس کے والدین کا گھر تھا۔ اس سے بھی میں نے اندازہ لگایا تھا کہ ناموں کا باپ جھوٹ بول رہا ہے کہ ناموں ساری رات گھر سے نہیں نکلا۔ دونوں گھروں کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ تھا۔ میں نے ناموں کو باقاعدہ گرفتار کر لیا۔ اس کے گھر کی بڑی باریکی سے تلاشی لی۔ ایک ٹین کے صندوق سے ایک بڑا چاقو ملا جو کپڑوں کی تہہ میں چھپایا گیا تھا۔ یہ کمانی دار چاقو تھا جو ان وقتوں میں زیادہ تر جرائم پیشہ لوگ رکھتے تھے۔ یہ چاقو رکھنا جرم قرار دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ برچھی کا ایک چوڑی دار پھل ملا جسے بوقت ضرورت کسی بھی مخصوص چوڑی دار پانس کے سرے پر پیچ دے کر کسا جا سکتا تھا۔ میں نے دونوں ہتھیار قبضے میں لے کر ضروری کاغذی کارروائی کی اور برآمدگی کو قانونی شکل دے دی۔ میں ناموں کو لے کر تھانے آ گیا۔ اب مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار تھا۔ میں دن بھر کی کارروائی کی وجہ سے بہت تھک چکا تھا، اس لیے آرام کرنے کے لیے اپنے کوارٹر میں چلا آیا۔ لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی اور جب جاگا تو 4:30 بج چکے تھے۔ گرمی بہت تھی۔ تازہ دم ہونے کے لیے میں نے غسل کیا۔ نہا کر جسم میں کچھ چستی آئی اور دماغ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو میں تھانے آ گیا۔ ناموں کو حوالات میں بند کر دیا گیا تھا۔ تھانے میں اور بھی کئی کیس تھے، میں ان میں الجھ گیا۔ کچھ دیر بعد مقتول بختیار کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ رپورٹ میں موت کا وقت رات 2:30 اور 3 بجے کے درمیان لکھا گیا تھا۔ موت کی وجہ وہی لکھی تھی جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ چاقو یا خنجر کے وار سے دل 2 جگہ سے کٹ گیا تھا۔ پیٹ کا زخم تقریباً 7-8 انچ لمبا تھا، اس کی وجہ سے انتڑیاں بھی کٹ گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے پوری تفصیل سے زخموں کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی لکھی تھی جو اب مجھے پوری طرح یاد نہیں۔ بہرحال پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کوئی نئی یا چونکا دینے والی بات نہیں تھی۔ میں نے چاقو اور برچھی میڈیکل ایگزامینر کے پاس معائنے کے لیے بھجوا دیے تھے۔ یہ معلوم کرنا تھا کہ ان ہتھیاروں پر خون کا دھبا تو نہیں ہے۔ ایگزامینر کے پاس ایسے طریقے ہوتے ہیں کہ وہ خون کے مدھم سے مدھم نشانات کا بھی پتہ چلا لیتے ہیں، خواہ اس ہتھیار کو دھو بھی دیا گیا ہو۔ شام تک ایگزامینر کی رپورٹ بھی آ گئی۔ رپورٹ دیکھ کر میں چکرا گیا۔ رپورٹ میری توقع کے بالکل الٹ تھی۔ لکھا تھا کہ دونوں ہتھیاروں پر خون کا کوئی نشان نہیں پایا گیا۔ جب میں نے ناموں کے گھر سے چاقو برآمد کیا تھا تو مجھے پورا یقین تھا کہ یہ چاقو آلہ قتل ہے۔ مقتول کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد آ گئی تھی، جو قانونی کارروائی کے بعد مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دی گئی۔ میں سمجھ گیا کہ ناموں نے قتل کر کے آلہ قتل کہیں پھینک دیا ہوگا۔ اب یہ اس سے اگلوانا تھا کہ آلہ قتل کہاں پھینکا ہے۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ناموں کو حوالات سے نکال کر میرے پاس لے آئے۔ مجھے اچانک جائے واردات پر ملنے والے کھروں کا خیال آ گیا۔ کانسٹیبل ناموں کو لے کر آ گیا۔ وہ بیساکھی کے سہارے چلتا ہوا میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو سمجھایا کہ وہ ناموں کو تھانے کے صحن میں لے جائے اور 8-10 قدم چلانے کے بعد حوالات میں بند کر دے۔ کانسٹیبل سمجھ گیا کہ میں ناموں کے کھروں کے نشانات لینا چاہتا ہوں۔ کانسٹیبل نے میری حسب منشا مطلوبہ نشانات لے لیے اور آ کر مجھے بتا دیا۔ میں نے جائے واردات پر جوتے کا نشان دیکھا تھا، وہ اچھی طرح ذہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ یہ عام دیہاتی جوتے کا نشان تھا۔ اس میں جو خاص بات میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ جوتے کے تلے پر ایڑی والی جگہ پر ایسا نشان ابھرا ہوا تھا جیسے جوتی کی ایڑی گھس گئی ہو اور وہاں چمڑے کا ٹکڑا لگوا دیا گیا ہو۔ اگر آپ 10 آدمیوں کے جوتے کے تلے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر آدمی کے جوتے کا تلا مختلف جگہ سے گھسا ہوا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کے چلنے کا انداز دوسرے سے الگ ہوتا ہے۔ کوئی پنجوں پر دباؤ ڈال کر چلتا ہے، کوئی دائیں جانب دباؤ ڈال کر چلتا ہے تو کوئی بائیں طرف۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایڑی رگڑتے ہوئے چلتے ہیں۔ میں نے تھانے کے صحن میں جا کر ناموں کے کھروں کے نشانات دیکھے۔ یہ نشان جائے واردات والے کھروں سے بالکل نہیں ملتے تھے۔ میں نے کھروں اور بیساکھی کے نشانات کو غور سے دیکھا تو مجھے بیساکھی کے نشان میں بھی فرق محسوس ہونے لگا، لیکن یہ میرا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر میں نے کانسٹیبل کو بلا لیا اور اس سے کہا کہ وہ ناموں کو میرے پاس لے آئے۔ کانسٹیبل چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ناموں کو ساتھ لے کر آ گیا۔ میں نے ناموں کو کرسی پر بیٹھنے کو کہا تو وہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے، لیکن وہ گھبرایا ہوا بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ میں تم پر تشدد نہیں کرنا چاہتا ہوں ناموں، میں نے کہا۔ اگر تم شرافت سے اقبالی بیان دے دو تو مجھ سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ ایک بات یاد رکھو، یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد میں ذرا بھی رعایت نہیں کروں گا۔ جائے واردات پر تمہارے کھرے موجود ہیں، تمہارے خلاف شہادت بھی مضبوط ہے، وجہ قتل بھی معقول ہے، بولو بیان دو گے؟ میرا بیان وہی ہے جو پہلے تھا، ناموں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ قتل میں نے نہیں کیا تو اقبالی بیان کیوں دوں؟ اگر میں نے قتل کیا ہوتا تو خود تھانے پیش ہو جاتا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے پر اعتماد لہجے میں مجھے سچائی محسوس ہوئی۔ میرا اتنا تجربہ ہو گیا تھا کہ سچ اور جھوٹ میں فرق محسوس کر سکتا تھا۔ مجرم اور جھوٹے آدمی کی بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، اور جب ایک سچا آدمی بات کرتا ہے تو اس کا ایک خاص انداز ہوتا ہے جو کوئی تجربہ کار تھانے دار ہی پہچان سکتا ہے۔ ناموں کے بات کرنے کے انداز سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے، مگر بات جائے واردات پر پائے جانے والے کھروں پر آ کر اٹک جاتی تھی۔ اگر ناموں سچ بول رہا تھا تو پھر جائے واردات پر موجود کھرے کس کے تھے؟ میں اپنا شک پوری طرح رفع کیے بغیر ناموں کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے تھانے کے صحن میں ناموں کے کھروں کے جو نشان لیے تھے وہ جائے واردات پر پائے جانے والے کھروں سے نہیں مل رہے تھے، لیکن ضروری نہیں تھا کہ ناموں نے واردات کے وقت وہی جوتا پہن رکھا ہو جو اب پہنے ہوئے تھا۔ ضروری تھا کہ میں ناموں کے زیر استعمال تمام جوتے چیک کرتا۔ میں نے کانسٹیبل کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ فوراً سائیکل پر ناموں کے گھر چلا جائے اور ناموں کی بیوی سے کہے کہ ناموں کے جتنے بھی جوتے ہیں وہ دے دے۔ کانسٹیبل چلا گیا۔ میں نے ناموں کو حوالات میں بھجوا دیا اور خود دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ 11 – 11:30 بجے کا وقت ہوگا جب ایک کانسٹیبل نے آ کر اطلاع دی کہ ناموں کا باپ اور سسر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ آ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیوں آئے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ ناموں سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور اس کے علاوہ وہ میرے ساتھ ایک ضروری بات بھی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ چونکہ ابھی تفتیش ہو رہی ہے اس لیے وہ ناموں سے نہیں مل سکتے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ وہ میرے ساتھ کیا ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ ناموں پر رحم کرے ملک جی، ناموں کے باپ نے میرے آگے ہاتھ باندھ کر کہا، آپ حکم کریں، ہم آپ کی ہر خدمت کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے آپ کی دعا سے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ کس خدمت کی طرف ہے۔ وہ مجھے رشوت کی پیشکش کر رہا تھا۔ خدمت میں ضرور بتاؤں گا، میں نے کہا، پہلے مجھے ساری صورتحال کا علم ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی میں کوئی راستہ نکال سکوں گا۔ آپ ناموں سے کہیں کہ وہ ساری بات مجھے سنا دے، پھر میں کچھ سوچوں گا اور اپنی خدمت بھی بتا دوں گا۔ میری یہ بات سن کر وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ کانسٹیبل آ گیا جسے میں نے ناموں کے گھر بھیجا تھا۔ اس نے مجھے اشارے سے بتایا کہ وہ مطلوبہ کام کر آیا ہے۔ میں نے ناموں کے باپ اور سسر سے کہا کہ وہ اچھی طرح سوچ لیں اور پھر مجھے بتائیں۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں بھیج دیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل کو بلایا۔ کپڑے کا ایک تھیلا اس نے میرے سامنے پیش کر دیا۔ میرے کہنے پر اس نے تھیلا فرش پر الٹا تو اس میں سے 5 جوڑے جوتوں کے نکلے۔ کانسٹیبل نے باری باری ہر جوتے کا تلوا مجھے دکھایا۔ زیادہ تر جوتے نئے اور اچھی حالت میں تھے۔ صرف ایک جوتے کی ایڑی پر کیلوں کے ذریعے چمڑے کا ٹکڑا لگا کر ایڑی کے والا حصہ ہموار کیا گیا تھا۔ میں نے یہ جوتا الگ کیا اور کانسٹیبل کو ساتھ لے کر باہر صحن میں اس کچی جگہ چلا آیا جہاں پہلے ناموں کے کھروں کے نشانات لیے تھے۔
میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ نامو کے جوتے کا دایاں پاؤں پہن کر کچی زمین پر چلے۔ کانسٹیبل میری ضرورت سمجھتا تھا۔ اس نے 8-10 قدم چل کر کچی زمین پر دائیں جوتے کے نشانات بنا دیے۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر ان نشانوں کو غور سے دیکھا۔ اس کھرے میں بھی ایڑی پر چمڑے کے ٹکڑے کا نشان صاف نظر آ رہا تھا، لیکن یہ اس نشان سے تھوڑا سا مختلف تھا جو جائے واردات والے کھرے میں تھا۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا کہ نامو واقعی بے گناہ ہو سکتا ہے۔ اگر نامو ملزم نہیں تھا تو میری اب تک کی ساری محنت ضائع گئی تھی۔ اب میں نے اس پہلو پر سوچنا شروع کر دیا کہ قاتل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جو کوئی بھی ہے، نامو کی طرح اس کی بھی بائیں ٹانگ کٹی ہوئی ہے، یا وہ چلتے ہوئے زمین پر نہیں لگتی اور وہ بائیں طرف بیساکھی پکڑ کر چلتا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ نامو کو چھوڑ دوں گا، لیکن اپنے مخبر اس کے ارد گرد پھیلائے رکھوں گا۔ وہ جو بھی حرکت کرے گا یا کسی سے بھی ملے گا، اس کی رپورٹ مجھے پہنچتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے تمام مخبروں کو طلب کر کے ان سے کہا کہ وہ ارد گرد کے دیہات میں پھیل جائیں اور ایسے آدمی کا سراغ لگائیں جس کی بائیں ٹانگ کٹی ہوئی ہو، یا اگر ٹانگ ہو لیکن چلنے میں مدد نہ دیتی ہو، وہ شخص بیساکھی یا لاٹھی کے سہارے چلتا ہوگا۔ اس ساری کارروائی کے بعد میں نے نامو کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ وہ گاؤں میں موجود رہے اور جب بھی اسے تھانے میں طلب کیا جائے تو فوراً حاضر ہو جائے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ تھانے اطلاع کیے بغیر گاؤں سے باہر نہ جائے۔ نامو نے آسمان کی طرف اس طرح شکر گزاری سے دیکھا جیسے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو، پھر اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ وہ نامو کو اس کی بیساکھی لا دے۔ حوالات میں نامو کو بیساکھی ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اور جب اسے میرے پاس لایا جاتا تھا تو اس کے بیٹھنے کے بعد ایک کانسٹیبل اس کی بیساکھی قبضے میں لے لیتا تھا۔ نامو بیساکھی ٹھک ٹھک کرتا ہوا میرے دفتر سے نکل گیا۔ میں جہاں سے چلا تھا پھر وہیں آ کھڑا ہوا تھا۔ میری تفتیش کی گاڑی بالکل ٹھپ ہو کر رہ گئی تھی۔ اب میں مکمل طور پر مخبروں کے رحم و کرم پر تھا۔ مجھے بڑی امید تھی کہ جلد ہی مجھے مطلوبہ شخص کے بارے میں اطلاع مل جائے گی۔ اس قسم کے آدمی کو ڈھونڈ نکالنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں تھانے کے دوسرے کیسوں میں مصروف ہو گیا۔ روز صبح مخبر میرے پاس حاضری دیتے اور اپنی اپنی رپورٹ دیتے۔ ان رپورٹوں سے مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ ارد گرد کے دیہات میں ایسے کسی آدمی کا سراغ نہ ملا جو میری شرائط پر پورا اترتا ہو۔ ایک آدمی ایسا ملا، لیکن وہ دائیں ٹانگ سے معذور تھا اور اتنا عمر رسیدہ تھا کہ قتل کرنا تو دور کی بات تھی، وہ اپنا آپ بڑی مشکل سے سنبھالتا تھا۔ اسی طرح 5 دن گزر گئے اور میری تفتیش 1 انچ بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ میں اب مایوس ہو چلا تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نامو کو دوبارہ گرفتار کر کے اسے خوب بھینٹی لگاؤں گا۔ میں تشدد کا قائل نہیں تھا، لیکن خاص حالات میں اور ضرورت کے تحت کبھی کبھار ایسا کر لیتا تھا۔ قتل کی اس واردات کو 5 دن گزر گئے تھے۔ وہ 6واں دن تھا۔ میں تھانے میں بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے ASI کو بلایا جو ایک سکھ تھا۔ اس کا نام مہندر سنگھ تھا اور بڑا ہی کاہل انسان تھا۔ غالباً کسی بڑے آدمی کی سفارش سے پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ کھاتے پیتے خاندان کا لاڈلا بیٹا تھا۔ جنگ عظیم میں اس کے باپ نے انگریزوں کے وار فنڈ میں جی بھر کر چندہ دیا تھا اور فوج میں بھرتی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ انگریزوں نے اپنے ایسے وفاداروں کو خوب نوازا تھا۔ مہندر کے باپ کی ہوشیاری دیکھیں کہ اس نے لوگوں کے جوان لڑکوں کو مرنے کے لیے انگریز کی فوج میں بھرتی کروا دیا اور اپنے بیٹے کو پولیس میں بھیج دیا۔ میں نے مہندر سنگھ سے کہا کہ وہ نامو کو تھانے لے آئے اور اگر وہ شرافت سے آنے سے انکار کرے تو اسے باقاعدہ ہتھکڑی لگا کر لائے۔ مہندر چلا گیا۔ اسے گئے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میرا ایک مخبر آ گیا۔ اس نے جو بات سنائی اسے سن کر میں خوش ہو گیا۔ یہ مخبر اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے کر آیا تھا۔ مخبر نے بتایا کہ یہ آدمی ساتھ والے گاؤں میں رہتا ہے۔ جس رات بختیار قتل ہوا اس کی صبح یہ ایک شادی کے سلسلے میں چلا گیا تھا۔ رات کو یہ واپس آیا تو اسے بختیار کے قتل کی خبر مل گئی اور یہ بھی پتہ چلا کہ پولیس کو ایک ایسے آدمی کی تلاش ہے جو بائیں ٹانگ سے معذور ہے۔ اس آدمی نے بتایا کہ اس نے اس طرح کا لنگڑا آدمی واردات سے 1 دن پہلے دیکھا تھا۔ یہ بات مخبر کے کان میں پڑی تو وہ اسے میرے پاس لے آیا۔ میرے کہنے پر مخبر نے اس آدمی کو میرے سامنے پیش کر دیا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا اور شکل سے کافی ہوشیار دکھائی دے رہا تھا۔
میں نے اسے کہا کہ وہ پوری بات تفصیل سے سنائے۔ اس آدمی نے بڑی تفصیل سے مجھے ساری بات سنائی۔ میں آپ کو مختصراً یہ بات سنا دیتا ہوں۔ یہ آدمی ہندو تھا اور اس کا نام روپ کمار تھا۔ روپ کمار واردات والے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا۔ واردات سے ایک دن پہلے روپ کمار گھر کے لیے کچھ دال دلیا لینے گاؤں کے ایک سرے پر واقع پرچون کی دکان پر گیا۔ یہ ایک ہندو کی دکان تھی جو ریٹائرڈ فوجی تھا اور جنگ عظیم میں برما کے محاذ پر زخمی ہو گیا تھا۔ اس کے زخم کچھ اس نوعیت کے تھے کہ اس کا دایاں بازو مفلوج ہو گیا تھا۔ روپ کمار اپنے ہندو بھائی کی مدد کی نیت سے اس سے سودا لینے جاتا تھا۔ اس ہندو فوجی نے اپنے گھر کے اندر سے جگہ نکال کر پرچون کی دکان کھول لی تھی۔ سب لوگ اسے فوجی دکاندار کہتے تھے۔ روپ کمار جب وہاں سے سودا لے کر نکلنے لگا تو اچانک فوجی دکاندار کے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی بیساکھی کے سہارے باہر نکلا اور پھر روپ کمار کو دیکھ کر فوراً ہی واپس اندر چلا گیا۔ روپ کمار نے اس پر کوئی زیادہ توجہ نہ دی۔ ایک لنگڑا آدمی نظر آ جانا کوئی ایسی اہم بات نہیں تھی۔ اس سے اگلے دن روپ کمار کسی رشتہ دار کی شادی کے سلسلے میں شہر چلا گیا۔ روپ کمار شادی بھگتانے کے بعد واپس گاؤں آیا تو اس نے سنا کہ ساتھ والے گاؤں میں قتل کی واردات ہو گئی ہے۔ ان وقتوں میں جب کہیں قتل کی واردات ہو جاتی تھی تو دور دور تک دہشت پھیل جاتی تھی اور لوگ خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ آج کل تو روزانہ تھوک کے حساب سے قتل ہوتے ہیں اور لوگ حکومت کے کان پر بھی جوں تک نہیں رینگتی۔ بہرحال روپ کمار نے سنا کہ پولیس کو شک ہے کہ قاتل لنگڑا ہے اور پولیس اس شخص کی تلاش میں ہے۔ روپ کمار کو فوراً فوجی دکاندار کے گھر نظر آنے والا لنگڑا یاد آ گیا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے ایسا ایک لنگڑا آدمی دیکھا تھا۔ ہوتے ہوتے یہ بات میرے مخبر تک پہنچی تو وہ روپ کمار کو میرے پاس لے آیا۔ اگر وہ لنگڑا دوبارہ تمہارے سامنے آئے تو کیا تم اسے پہچان لوگے؟ میں نے روپ کمار سے پوچھا۔ اگرچہ میں نے صرف چند لمحوں کے لیے اسے دیکھا تھا، روپ کمار نے کہا، لیکن میں اسے آسانی سے پہچان لوں گا۔ اس کی وجہ اس کے چہرے پر زخم کا ایک لمبا نشان تھا جو بڑا واضح نظر آ رہا تھا۔ کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ اس کی بائیں ٹانگ معذور تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، روپ کمار نے کہا، میں نے غور نہیں کیا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، مجھے ایسا شک پڑتا ہے کہ وہ اپنی دائیں ٹانگ پر کھڑا تھا اور بیساکھی اس کی بائیں طرف تھی۔ میں نے ASI مہندر کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ روپ کمار کے ساتھ جائے اور فوجی دکاندار کو ساتھ لے آئے۔ میری یہ بات سن کر روپ کمار کچھ گھبرا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فوجی دکاندار کو یہ پتہ لگے کہ روپ کمار نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اس کا نام اس کیس میں بالکل نہیں آئے گا، وہ بس دور سے ASI کو مکان دکھا دے۔ یہ سن کر اس ہندو کی جان میں جان آئی۔ میں نے مہندر کمار سے کہا کہ وہ 2 کانسٹیبل ساتھ لے کر جائے۔ اس کے بعد میں نے روپ کمار کا شکریہ ادا کیا اور یہ کہہ کر اسے جانے دیا کہ اگر اس کی مدد کی ضرورت پڑی تو اسے بلوا لوں گا۔ مہندر سنگھ 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر روپ کمار کے ساتھ چلا گیا۔ مہندر سنگھ چلا گیا تو میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ فوجی دکاندار کے گھر دیکھا جانے والا لنگڑا کون ہے اور کیا وہ قاتل ہو سکتا ہے۔ اگر وہی لنگڑا قاتل ہے تو اس کی حوالدار بختیار کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہ لنگڑا کہاں سے آیا اور فوجی دکاندار سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ اور اس قسم کے لاتعداد سوالات میرے ذہن میں کلبلانے لگے۔ ان سارے سوالات کا جواب صرف ایک شخص دے سکتا تھا اور وہ شخص تھا فوجی دکاندار۔ میں بڑی بے چینی سے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وقت گزاری کے لیے میں نے ایک دوسرے کیس کی فائل کھول لی۔ تقریباً 1.5-2 گھنٹے کے بعد ASI مہندر سنگھ آ گیا۔ وہ فوجی دکاندار کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس دکاندار کا نام تو پرکاش نارائن تھا، لیکن گاؤں والے اسے فوجی کہتے تھے۔ میں نے مہندر سے کہا کہ وہ پرکاش کو میرے پاس بھیج دے اور کسی کو اندر نہ آنے دے۔ مہندر پرکاش کو میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے دیکھا وہ ایک عام سا سانولے رنگ کا ہندو تھا۔ اس کے ڈیل ڈول میں کوئی جاذبیت نہیں تھی۔ شکل سے ہی نظر آ رہا تھا کہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ غربت کی مار ہی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے چہرے کی رونق اور تازگی چھین لیتی ہے۔ پرکاش کے چہرے سے یتیمی برس رہی تھی اور وہ کچھ خوفزدہ سا نظر آ رہا تھا۔ پرکاش نے دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھے پرنام کیا
اور چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ اس کا دایاں ہاتھ جنگ میں زخمی ہونے کے بعد مفلوج ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا یہ ہاتھ بالکل مفلوج نہیں ہوا تھا، وہ اس ہاتھ کو معمولی سی حرکت دے سکتا تھا۔ اس نے پرنام کرنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر جوڑے تھے تو بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو سہارا دے رکھا تھا۔ میں نے اس کو بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ باتوں باتوں میں نے اس کے ہاتھ کے متعلق پوچھا کہ اسے کیا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ برما کے محاذ پر اگلے مورچوں میں تھا، شدید گولہ باری ہو رہی تھی، اس کے قریب ہی ایک گولہ گرا، اس کے کچھ ٹکڑے اسے لگے جن سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن اس کا دایاں ہاتھ بیکار ہو گیا۔ وہ لنگڑا کہاں ہے؟ میں نے اچانک پرکاش سے پوچھا۔ میرا یہ سوال سن کر پرکاش اس طرح بدکا جیسے کسی نے بے خبری میں اسے سوئی چبو دی ہو۔ وہ حیرانی سے میرا منہ دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے ذہن میں سوچ لیا تھا کہ اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دوں گا۔ آپ کس لنگڑے کی بات کر رہے ہیں؟ پرکاش نے کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں اسی لنگڑے کی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا، جس کے ساتھ مل کر تم نے حوالدار بختیار کو قتل کیا ہے۔ اب تو پرکاش یوں اچھلا جیسے میں نے اس پر بم پھینک دیا ہو۔ اس کی آنکھیں عجیب انداز میں پھیل گئیں جیسے ابھی باہر آ جائیں گی۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن صرف اس کے ہونٹ ہلتے دکھائی دیے، آواز نہ نکلی۔ میرے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرنا پرکاش، میں نے اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کہا۔ میرے پاس کئی گواہ موجود ہیں جنہوں نے اس لنگڑے کو تمہارے گھر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم جھوٹ بولو پھر دیکھو کہ میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ تمہارا دایاں ہاتھ پہلے ہی مفلوج ہے، بایاں میں توڑ دوں گا، پھر بھیک مانگتے پھرو گے۔ اس لیے جو بھی بولو سوچ سمجھ کر بولنا۔ میں نے قتل نہیں کیا جناب، پرکاش نے ہکلا کر کہا۔ پھر کس نے کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ جی، گلو نے کیا ہے جی، پرکاش نے بڑی مشکل سے جواب دیا۔ گلو کون؟ میں نے سختی سے کہا۔ سیدھی طرح اس کا نام بتاؤ۔ اس کا نام گلزار ہے جناب، پرکاش نے کہا۔ وہی لنگڑا، اسے گلو کہتے ہیں۔ قتل کے وقت تم اس کے ساتھ تھے؟ میں نے اس خیال سے پوچھا کہ وہ موقع کا گواہ ہو سکتا ہے۔ نہیں جناب، پرکاش نے ہاتھ جوڑ کر کہا، جیسی چاہے قسم لے لیں، میں اس کے ساتھ نہیں تھا، وہ اکیلا گیا تھا۔ گلو کی حوالدار بختیار سے کیا دشمنی تھی؟ میں نے پرکاش سے پوچھا۔ پرانی بات ہے جناب، پرکاش نے کہا، گلو نے اس کا بدلہ لے لیا ہے، حوالدار کی وجہ سے اس کی ٹانگ کٹ گئی تھی۔ میں نے پرکاش سے کہا کہ وہ مجھے ساری بات تفصیل سے بتائے۔ پرکاش نے مجھے جو بات سنائی وہ مختصراً اس طرح تھی کہ گلو بھی انگریزوں کی فوج میں تھا اور جنگ عظیم میں اگلے مورچوں پر تھا۔ حوالدار بختیار اور گلو ایک ہی یونٹ میں تھے اور گلو حوالدار بختیار کے ماتحت تھا۔ اس زمانے میں حوالدار کے ماتحت غالباً 5 سپاہی ہوا کرتے تھے۔ جنگ زوروں پر تھی، یہ پرکاش، گلو اور 3 اور سپاہی بختیار کے ماتحت تھے۔ ایک دن جب جاپانیوں کا بڑا زبردست حملہ آ رہا تھا اور گولیاں اور بم بارش کی طرح برس رہے تھے، حوالدار بختیار نے گلو کو کوئی کام بتا کر کہا کہ وہ ابھی جا کر یہ کام کرے۔ گلو نے حوالدار سے کہا کہ حملے کا زور ٹوٹ جائے تو وہ کام کر آئے گا۔ حوالدار بختیار بڑا ہی سخت اور ڈسپلن کا پابند فوجی تھا اور اپنی بات منوانے کا عادی تھا۔ اس نے گلو کو کہا کہ وہ فوراً حکم کی تعمیل کرے ورنہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ گلو نہ چاہتے ہوئے بھی مورچے سے باہر چلا گیا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ ایک گولہ گلو سے کچھ فاصلے پر گرا اور اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا گلو کے منہ پر لگا اور ایک بڑا ٹکڑا گھٹنے پر لگا، جس سے اس کی بائیں ٹانگ اس بری طرح مجروح ہو گئی کہ ڈاکٹروں کو کاٹنی پڑی۔ گلو کو معذوری کی وجہ سے فوج سے ریٹائر کر دیا گیا۔ اس کا گلو کو بڑا رنج تھا اور اس حادثے کا ذمہ دار وہ حوالدار بختیار کو سمجھتا تھا۔ اس نے عہد کر رکھا تھا کہ بختیار سے اپنی ٹانگ کٹنے کا بدلہ ضرور لے گا۔ ادھر کچھ دنوں بعد پرکاش بھی زخمی ہو گیا اور گاؤں آ گیا۔ گلو کو معلوم تھا کہ پرکاش حوالدار کے ساتھ والے گاؤں میں رہتا ہے۔ اس نے پرکاش کے ساتھ خط و کتابت کے ذریعے رابطہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے پرکاش سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی حوالدار گاؤں میں نظر آئے وہ اسے اطلاع کر دے۔ جن دنوں حوالدار بختیار گاؤں میں آیا ہوا تھا، پرکاش کسی کام سے اس گاؤں گیا تو اس کو پتہ چل گیا کہ حوالدار گاؤں میں موجود ہے۔ اس نے خط لکھ کر گلو کو اطلاع دے دی۔ چند دنوں بعد گلو پرکاش کے پاس آ گیا اور اس کے گھر چھپا رہا۔
وہ اتنی دور سے گھوڑی پر آیا تھا۔ واردات والی رات اس نے پرکاش سے کہا کہ وہ حوالدار کا کام تمام کرنے جا رہا ہے اور وہیں سے واپس نکل جائے گا، پرکاش کے پاس نہیں آئے گا۔ گلو اپنی گھوڑی پر بیٹھ کر رات کے وقت پرکاش سے رخصت ہو گیا۔ اگلے دن پرکاش نے سنا کہ حوالدار بختیار کو قتل کر دیا گیا ہے۔ میں نے پرکاش سے پوچھا کہ گلو کہاں رہتا ہے؟ اس نے مجھے ایک گاؤں کا نام لے کر بتایا کہ گلو وہاں رہتا ہے۔ یہ گاؤں میرے تھانے سے 6-7 میل کے فاصلے پر تھا اور میرے علاقے میں نہیں آتا تھا۔ میں نے پرکاش کا پورا بیان لکھ لیا اور اسے گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔